السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور جس کتاب کو ہم آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحذر الفقی، جس کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 43، جو کہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے اس والیوم کا۔ اور ہم اس ریڈنگ نشست میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے باب نماز حبوہ، ہے جیم چہے والا ہے بے واو اور گول ہے حبوہ، جس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے عطیہ رسول، بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ باب نماز حبوہ و تسبیح، اور یہ نماز حضرت جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو یہ ساری ہیڈنگ جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی، آئیے یہ اتنی بہترین نماز اور اتنی خوبصورت تسبیح کے معاملے کے بارے میں ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 1535 پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ ابو حمزہ سمالی سے ہے، سمالی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جعفر، کیا میں تم کو بخشش دوں؟ کیا میں تم کو عطیہ دوں؟ کیا میں تم کو کوئی تحفہ دوں؟ کیا میں تم کو ایک ایسی نماز کی تعلیم دوں کہ جب تم اس کو پڑھو تو اگر میدان جنگ سے فرار جیسا کہ کیے ہوئے ہو، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے جیسا گناہ بھی، یعنی میدان جنگ سے فرار جیسا گناہ بھی اگر ہو تو، اور تمہارے اوپر جبل عالج عین الف لام جیم کے سنگریزوں اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو وہ بخش دیے جائیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم 4 رکعت نماز پڑھو، چاہو تو ہر شب میں پڑھو، اور چاہو تو ہر دن میں پڑھو، اور چاہو تو صرف جمعہ پڑھو، اور چاہو تو سال کے سال پڑھو۔ جب نماز شروع کرو تو 15 مرتبہ تکبیر اس طرح کہو، اللہ اکبر و سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، پھر سورہ الحمد پڑھو اور کوئی اور سورہ، اور رکوع میں جاؤ اور رکوع میں 10 مرتبہ وہی کہو جو کہ اوپر ابھی ذکر کیا گیا ہے، اور پھر رکوع سے سر اٹھاؤ اور 10 مرتبہ وہی کہو، پھر سجدے میں جاؤ اور سجدے میں بھی 10 مرتبہ وہی کہو، اور پھر سجدے سے سر اٹھا لو اور 10 مرتبہ وہی کہو، پھر کھڑے ہو جاؤ اور 15 مرتبہ وہی کہو، اور اس کے بعد سورہ الحمد اور کوئی اور سورہ پڑھو، رکوع میں جاؤ اور رکوع میں 10 مرتبہ پھر وہی کہو، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ اور 10 مرتبہ پھر وہی کہو، سجدے میں جاؤ اور سجدے میں 10 مرتبہ وہی کہو، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور 10 مرتبہ یہی کہو، پھر تشہد پڑھو اور سلام پڑھو، پھر کھڑے ہو جاؤ اور آخر کی 2 رکعتیں بالکل اس طرح پڑھو جس طرح یہ ابتدا کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اس کے بعد سلام پڑھو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا پس تسبیح 75 یعنی 75 مرتبہ ہوئی، اور ہر رکعت میں 300 تسبیح ہوئی، یعنی کہ اس طرح 4 رکعت میں 1200 تسبیح ہو گئی، اور اس کو اللہ تعالیٰ 10 گنا کر کے تمہارے نام اعمال میں 12,000 حسنات لکھے گا، اور اس میں سے ایک حسنہ کوہ احد سے بھی بڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ میں پڑھتے ہوئے بیچ میں بول پڑی سبحان اللہ، حالانکہ میں کتاب کے درمیان میں کوشش کرتی ہوں کہ کچھ نہ بولوں، لیکن یہ اس نماز کو سن کے اچانک ہی میں ایسا ہوا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 1536، اور بعض جگہ روایت کی گئی ہے کہ نماز جعفر طیار میں سوروں کی قرات کے بعد تسبیح ہے، اور تسبیح کی ترتیب اس طرح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان حدیثوں میں سے جس پر بھی نمازی عمل کرے اس کے لیے صائب اور جائز ہے، سواد الف حمزہ بے، صائب اور جائز ہے۔ لکھا ہے کہ اور قنوت ہر دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے ہے، اور پہلی رکعت میں سورہ حمد اور سورہ اذا
زلزلۃ الارض کی قرات ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ والعادیات کی قرات ہے، اور تیسری رکعت میں سورہ حمد اور سورہ اذا جاء نصر اللہ کی قرات ہے، اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ قل هو اللہ احد کی قرات ہے۔ اور اگر تم چاہو تو ہر رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ قل هو اللہ احد کی قرات کرو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کہ جیسا کہ کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 466 پر ابراہیم بن عبد الحمید کی ابو الحسن علیہ السلام سے روایت میں ہے، یہ ہم نے حوالہ بھی پڑھ لیا۔ اب اگلی حدیث ہے 1537 نمبر ہے، اور عبداللہ بن مغیرہ کی روایت میں جو اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ ہے کہ نماز جعفر طیار میں سورہ قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون پڑھو۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1538، ابراہیم بن ابی بلاد سے روایت کی گئی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو الحسن یعنی امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے عرض کیا کہ جو شخص نماز جعفر طیار پڑھے اس کو کیا ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے گناہ جبل عالج کے سنگ ریزوں اور سمندر کے جھاگ کی تعداد کے برابر بھی ہوں تو اللہ اس کو بخش دے گا۔ میں نے عرض کیا کیا یہ بخشش ہم لوگوں کے لیے ہوگی؟ فرمایا کہ اور یہ کس کے لیے ہوگی؟ یہ تو تم ہی لوگوں کے لیے خاص کر کے ہے۔ میں نے عرض کیا پھر اس نماز میں کیا پڑھوں؟ تو فرمایا کہ قرآن میں سے جو چاہو پڑھو۔ کیا اس میں اذا زلزلت الارض اور اذا جاء نصر اللہ اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور قل ہو اللہ احد نہیں پڑھو گے؟ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1539، لکھا ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا اس شخص کے متعلق جس نے نماز جعفر طیار پڑھی کہ کیا اس کو بھی وہی ثواب ملے گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کے لیے فرمایا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں خدا کی قسم۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1540، علی بن ریان سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے آخری گزرے ہوئے امام علیہ السلام کو خط لکھا اور اس میں دریافت کیا کہ ایک شخص نے نماز جعفر طیار ابھی 2 رکعت ہی پڑھی تھی کہ اسے ضروری کام پڑ گیا یا کوئی حادثہ پیش آ گیا، اس لیے اس نے آخر کی 2 رکعت چھوڑ دی۔ تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہے کہ جب وہ ضرورت سے فارغ ہو تو 2 رکعت پوری کرے، خواہ وہ اپنے مصلی سے اٹھ چکا ہو، یا یہ اس میں محسوب نہ ہوگی اور اس کو اثر نو 4 رکعت پڑھنی چاہیے کل کی کل مقام واحد پر؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں تحریر فرمایا کہ ہاں اگر اس نے انتہائی ضروری امر کی وجہ سے نماز قطع کی ہے تو پھر اس سے واپس آ کر باقی رکعتیں پڑھ کر نماز پوری کرے انشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ بھی ساتھ ہی لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث کا نمبر ہے 1541، ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز جعفر طیار جس وقت چاہو پڑھو، خواہ دن میں پڑھو خواہ رات میں، اگر چاہو تو اس نماز کو نماز شب میں محسوب کر لو اور چاہو تو دن کے نوافل میں محسوب کر لو، وہی تمہارے لیے دن کے نوافل میں بھی شمار ہو جائے گی اور نماز جعفر طیار میں بھی محسوب ہو جائے گی۔ حدیث نمبر ہے 1542، لکھا ہے نیز ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت بھی کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم بہت جلدی میں ہو تو صرف نماز جعفر طیار 4 رکعت پڑھ لو، بعد میں تسبیحات پڑھ لینا۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1543، لکھا ہے اور حسن بن محبوب کی روایت میں ہے انہوں نے کہا کہ نماز جعفر طیار کے آخری سجدے میں تم یہ کہو، اور جو کہنا ہے آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اے وہ ذات جو عزت و وقار کا لباس پہنے ہوئے ہے، اے وہ ذات کہ اس کے سوا اور کسی کے لیے تسبیح روا نہیں ہے، اور اے وہ ذات جو بزرگی و کرامت کی ردا اوڑے ہوئے ہے، اے وہ ذات کہ جس کا علم ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اے صاحب نعمت و بخشش، اے صاحب فضل و احسان، اے صاحب قدرت و کرم، میں تجھ سے تیرے عرش کی عظمت و عزت کا واسطہ دے کر اور تیری کتاب کا انتہائی رحمت کا واسطہ دے کر اور تیرے اسم اعظم و اعلیٰ کا واسطہ دے کر اور تیرے کلمات نامہ کا واسطہ دے کر، نامہ یعنی بریکٹ میں لکھا ہے پورے کلمات نامے کا واسطہ دے کر تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما اور میرے یہ کام پورے کر دے، اور بریکٹ میں لکھا ہے یہاں پر اپنی حاجات کا تذکرہ کرے۔ تو یوں ہم نے یہ پڑھ لیا۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ ساتھ ہی لکھی ہوئی ہے کہ نماز حاجت، لکھا ہے حدیث نمبر ہے 1544، لکھا ہے مرازم میم رے الف زے میم مرازم نے حضرت عبد صالح امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی بہت مشکل اور امر عظیم آ پڑے تو دن کے وقت 60
مسکینوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سا سواد الف عین کے حساب سے نصف سا ہر مسکین کو کھجور یا گیہوں یا جو صدقہ دو، اور جب رات ہو تو رات کے آخری تہائی حصے میں غسل کرو اور وہ لباس پہنو جو سب سے موٹا جھوٹا ہو، لیکن یہ کہ اس لباس میں ازار ضرور ہونا چاہیے۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھو اور دونوں رکعتوں میں سورہ توحید اور سورہ قل یا ایھا الکافرون کی قرات کرو، اور جب تم آخری رکعت میں سجدے کے لیے اپنی پیشانی رکھو تو کہو لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر اسی سجدے میں اپنے گناہوں کا ذکر کرو اور ان کا اقرار کرو، اور جو جانتے ہو اس کا نام اور جو نہیں جانتے ان کا مجملاً میم جیم میم لام الف اور اس پہ وہ ہے 2 زبر ہیں اقرار کرو، اور پھر اپنا سجدے سے سر اٹھاؤ، اور جب دوسرے سجدے کے لیے اپنی پیشانی رکھو تو اللہ تعالیٰ سے طلب خیر کرو اور 100 مرتبہ یہ کہو۔ ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ عربی بھی بتا دیتی ہوں۔ اللہم انی استخیرک بے علم کا، اے اللہ میں تجھ سے طلب خیر کرتا تیرے علم کے واسطے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں میں سے جن ناموں کے ساتھ چاہو پکارو اور یہ کہو۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے ہر شے سے قبل ہونے والے، اے ہر شے کو پیدا کرنے والے، اے ہر شے کے بعد رہنے والے، میرے لیے یہ کام کر دے، اور یہاں پر پھر حاجات کا تذکرہ کرو، اور جب تم سجدہ کرو تو اپنے گھٹنے زمین پر رکھو اور ازار کو اٹھا لو تاکہ وہ کھل جائے، اور اسے اپنے پیچھے سے اپنے دونوں کولہوں پر پنڈلیوں کے باطنی حصے میں رکھو۔ مجھے امید ہے کہ تمہاری حاجت انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام پر درود سے شروع کرو۔ اور آئیے یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اگلا اس میں ہیڈنگ ایک اور ہے کہ دیگر نماز حاجت۔ اب ہم یہاں پر نماز حاجت پڑھیں گے، میں آپ کو بتا بھی دوں 1 2 3 4 5 6 ماشاءاللہ سے ہم 6 نماز حاجت کے بارے میں جانیں گے۔ آئیے یہاں اس حدیث میں ہے 1545 کے موسیٰ بن قاسم بجلی نے صفوان بن یحییٰ اور محمد بن سہل سے، اور ان دونوں نے اپنے شیوخ سے، اور ان لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کو اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی اہم حاجت طلب کرنی ہو تو 3 روزے متواتر اور بلا ناغہ رکھو، 4 شنبہ اور 5 شنبہ اور جمعے کو، اور جب انشاءاللہ جمعے کا دن آئے تو غسل کرو، نیا لباس پہنو اور اپنے گھر کی سب سے اوپری چھت پر چلے جاؤ اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھو، پھر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرو اور کہو۔ آئیے یہ پورا پیراگراف ہے، ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں یہ جانتے ہوئے کہ تو واحد اور صمد ہے، اور میری حاجت برابری پر تیرے سوا اور کوئی قادر نہیں ہے، اور اے پروردگار تو خود جانتا ہے کہ جب تیری نعمت مجھ سے پیٹھ پھیرتی ہے تو مجھے شدید طور پر تیری احتیاج ہوتی ہے، اور اب مجھ پر یہ مصیبت آ پڑی اور تجھے بتانے کی ضرورت نہیں، تو خود جانتا ہے کہ یہ مصیبت کیسے دور ہو، تیری قدرت بہت وسیع ہے، اس مصیبت کا دور کرنا تیرے لیے کوئی دشوار نہیں، لہٰذا میں تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ جس کو تو نے پہاڑوں پر رکھ دیا تو پاش پاش ہو گئے، اور تو نے اس کو آسمان پر رکھ دیا تو وہ پھٹ گیا، تو نے اسے ستاروں پر رکھ دیا تو وہ بکھر گئے، اور زمین پر رکھ دیا تو وہ پھیل گئی، اور میں تجھ سے اس حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جسے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین سب کے یہاں پہ نام لینے ہیں، ایک ایک کا نام آخر تک لینا ہے، کہ پاس ودیعت کیا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام پر رحمت نازل فرما اور میری حاجت پوری کر دے، میری مشکل کو آسان کر دے اور اس مہم میں میری مدد فرما۔ اگر تو نے یہ کر دیا تو تیری حمد اور تیرا شکر، اور تو نے یہ نہ کیا تو بھی تیری حمد اور تیرا شکر۔ تو اپنے حکم میں جور سے کام نہیں لیتا، تیرے فیصلے پر کوئی اتہام الف تے ہے الف میم نہیں رکھ سکتا، تو اپنے عدل میں کبھی ظلم و ناانصافی نہیں کرتا۔ اور یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا لکھا ہے، اس کے بعد اپنا چہرہ زمین پر رکھ دو اور کہو اے اللہ، تیرے بندے یونس علیہ السلام بن مبتی میم بے تے چھوٹی مبتی نے شکم ماہی میں تجھ سے دعا کی اور وہ تیرے بندے تھے، تو نے ان کی دعا قبول کی، میں بھی تو تیرا ہی بندہ ہوں۔
ہوں تو میری دعا کو قبول فرما۔ یہاں پر یہ مکمل ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی مجھے کوئی حاجت لاحق ہوتی ہے تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں اور اس کو پڑھ کر پلٹتا ہوں تو وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اگلی حدیث اسی ہیڈنگ میں لکھی ہوئی ہے کہ 1546 نمبر ہے کہ سماع نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم لوگوں میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ وہ طبیب کو بلاتا ہے اور اس کو نذرانہ دیتا ہے، اور جب کسی کو بادشاہ و حاکم سے کوئی حاجت ہوتی ہے تو اس کے دربان کو رشوت دیتا ہے۔ لہٰذا جب تم میں سے کسی کو کوئی امر درپیش ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرے تو غسل یا وضو کرے اور تھوڑا یا بہت جو ہو سکے صدقہ دے اور مسجد جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ کی حمد و ثنا کرے اور نبی اور اس کے اہل بیت علیہ السلام پر درود بھیجے اور یہ کہے کہ ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اے اللہ تجھے قسم ہے مجھے میرے مرض سے شفا دے۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور مجھے میرے سفر سے سلامت گھر واپس کر دے اور فلاں فلاں اس بات سے میں ڈرتا ہوں، اس سے مجھے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ایسا کرے گا اور اس قسم کو پورا کرنا اللہ پر واجب ہوگا اس کے شکر کے سلسلے میں۔ اب آئیے اگلی ایک اور حاجت، نماز حاجت جو میں نے کہی بتائی تھی آپ کو، اب 4 اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ حدیث نمبر 1547 میں لکھا ہے کہ اور حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام جب کسی امر میں محزون و متفکر ہوتے تو 2 موٹے موٹے اور سخت لباس پہنتے، پھر آخر شب میں 2 رکعت نماز پڑھتے اور اس کے آخری سجدے میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے، 100 مرتبہ الحمدللہ کہتے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے اور 100 مرتبہ اللہ اکبر۔ پھر اپنی تمام کوتاہیوں کا اعتراف کرتے جو یاد آتی، ان پر اقرار کرتے اور جو یاد نہ آتی اس کا اقرار کرتے، پھر اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ آئیے اگلی نماز حاجت دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 1548، یونس بن عمار سے روایت کی گئی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص مجھے بہت اذیت پہنچاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے بد دعا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے بد دعا تو کی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس طرح نہیں بلکہ پہلے اپنے گناہوں کو ترک کرو، روزہ رکھو، نماز پڑھو اور صدقہ دو، اور جب شب کے آخری حصہ ہو تو پورا وضو کرو، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھو، سجدے کی حالت میں یہ کہو کہ اے اللہ فلاں فلاں نے مجھے بہت ستایا ہے، اے اللہ تو اس کے بدن کو بیمار کر دے، اس کے نشان کو مٹا دے، اس کی عمر کو کم کر دے، اس میں جلدی کر اور اسی سال یہ کر دے۔ اور یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا، لکھا ہے راوی کا بیان ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا اور تھوڑے ہی دن بعد وہ مر گیا۔ اگلی نماز حاجت ہے، حدیث نمبر ہے 1549، لکھا ہے عمر بن ازینہ الف زال یہ نون ہے نے آل سعد کے ایک بزرگ سے روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میرے اور اہل مدینہ میں سے ایک شخص کے درمیان خصومت سواد واو میم تے خصومت اور جھگڑا چل رہا تھا جس سے عظیم خطرہ محسوس ہو رہا تھا، تو میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور ان سے بیان کیا اور عرض کیا کہ اس سلسلے میں کوئی دعا ہمیں تعلیم کر دیں، شاید اللہ تعالیٰ میرا حق مجھ کو اس سے واپس دلا دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نے دشمن کا ارادہ کر لیا ہے تو جاؤ مسجد رسول میں قبر اور ممبر کے درمیان 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھو، اور اگر چاہو تو اپنے گھر میں پڑھو اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہاری مدد کرے، اور کوئی چیز تم کو میسر ہو لو اور اس فقیر و مسکین کو صدقہ دے دو جو سب سے پہلے تمہیں ملے۔ اب ساتھ ہی لکھا ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ جناب علیہ السلام نے جیسا کہ حکم دیا تھا میں نے ویسا ہی کیا، تو میری حاجت پوری ہو گئی اور میری زمین اللہ نے مجھے واپس کر دی۔ آئیے اب دیگر نماز حاجت پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 1550 1550، لکھا ہے زیاد قندی نے عبد الرحمن قصیر سے روایت کی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان میں نے ایک دعا اختراع کی ہے۔ جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اختراع کو چھوڑو، جب تمہیں کوئی امر اہم پیش آئے
آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کرو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کرو۔ میں نے عرض کیا میں یہ کیسے کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے غسل اور وضو کرو، پھر 2 رکعت نماز پڑھو جیسے نماز فریضہ پڑھتے ہو، اور اس میں تشہد پڑھو جو تشہد تم نماز فریضہ میں پڑھتے ہو۔ جب تشہد سے فارغ ہو تو سلام پڑھو اور یہ کہو۔ ترجمہ ہے کہ اے اللہ تو سلام ہے اور تیری طرف سے سلام ہے اور تیری ہی طرف سلام واپس ہوتا ہے۔ اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کو میری جانب سے سلام، ان کو میری جانب سے سلام پہنچا دے اور ان سب پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو۔ پروردگار یہ دونوں رکعتیں میری جانب سے تیرے رسول کے لیے ہدیہ ہیں، ان دونوں کا ثواب مجھے عطا کر جس کی امید میں نے تجھ سے کی ہے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کی ہے، اے مومنین کے ولی۔ اور یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر سجدے میں جا کر 40 بار کہو کہ اے سدا زندہ رہنے والے، اے سدا قائم رہنے والے، اے وہ زندہ جس کو کبھی موت نہ آئے گی، اے زندہ رہنے والے نہیں ہے کوئی اللہ سوائے تیرے، اے صاحب جلال اور صاحب بزرگی، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر اپنا داہنا رخسار زمین پر رکھو اور یہی 40 مرتبہ کہو، پھر اپنا بایاں رخسار زمین پر رکھو اور یہی 40 مرتبہ کہو، پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن کی طرف لے جاؤ اور اپنی شہادت کی انگلی کو 40 مرتبہ ہلاؤ اور فریاد کرو، پھر اپنی داڑھی اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑو اور گریا کرو، یا اگر رونا نہ آئے تو رونے والے کی صورت بناؤ اور کہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رسول اللہ، میں شکایت کرتا ہوں اللہ کی طرف اور آپ کی طرف اپنی حاجت کے متعلق، اور میں شکایت کرتا ہوں آپ کے اہل بیت راشدین علیہ السلام سے اپنی حاجت سے کے متعلق، اور آپ لوگوں کے واسطے سے اپنی حاجت کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر سجدے میں جاؤ اور یا اللہ اس وقت تک کہو جب تک کہ سانس نہ ٹوٹے، اور پھر کہو صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رحمت نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر اور میرے لیے یہ کام کر دے۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ضامن ہوتا ہوں کہ یہ دعا ختم بھی نہ ہوگی کہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ آئیے آگے کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے دیگر نماز حاجت۔ لکھا ہے میرے والد رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنے خط پہ تحریر کیا کہ فرزند، جب تمہیں کوئی حاجت اللہ کی بارگاہ میں درپیش ہو تو 3 دن روزہ رکھو، اور 4 شنبہ، 5 شنبہ اور جمعے کا دن آئے تو غسل کر کے قبل زوال اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے نکلو اور 2 رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 15 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، اور جب رکوع میں جاؤ تو اس میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، اور رکوع سے سر اٹھاؤ تو اس کو 10 مرتبہ پڑھو۔ جب سجدے میں جاؤ تو اس سورے کو 10 مرتبہ، اور سجدے سے سر اٹھاؤ تو اسی سورے کو 10 مرتبہ پڑھو۔ پھر جب دوسرے سجدے میں جاؤ اسی سورے کو 10 مرتبہ پڑھو، پھر بغیر اللہ اکبر کہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اسے بھی اسی طرح پڑھو جس طرح میں نے تم سے پہلی رکعت کے لیے بیان کیا، اور دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے اور سوروں کی قرات کے بعد قنوت پڑھو، اور جب اللہ کے فضل سے تمہاری حاجت پوری ہو جائے تو 2 رکعت نماز شکر پڑھو، پہلی رکعت میں الحمد اور قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور قل یا ایھا الکافرون پڑھو۔ پھر پہلی رکعت کے اندر رکوع میں الحمد للہ شکرن، سجدے میں شکر اللہ و حمدن، اور دوسری رکعت کے رکوع میں اور سجدے میں کہو الحمد للہ الذی فضا حاجتی و آتانی مسئلتی، حمد اس اللہ کے لیے، اللہ کی جس نے میری حاجت پوری کر دی اور جو میں نے مانگا وہ مجھے عطا کر دیا۔ اور یہ ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جیسا کہ حوالہ ہے کہ کافی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 481 پر باب صلاۃ الشکر میں یہ اس کا حوالہ موجود ہے۔
آئیے آگے چلتے ہیں. ایک اور لکھی ہے دیگر نماز حاجت، جو کہ ہماری اس ریڈنگ کا یہ آخری حصہ ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. حدیث نمبر ہے 1551 لکھا ہے، اور محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمران اشری کی کتاب میں ابراہیم بن ہاشم سے روایت ہے کہ انہوں نے روایت کی محمد بن سنان سے، اور انہوں نے اس روایت کو مرفوع کیا، میم رے فیوا عین، مرفوع کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف ایک شخص کے متعلق کہ وہ اپنے کسی کام کے لیے پریشان اور متفکر تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور ان دونوں رکعتوں میں سے کسی ایک میں 1000 مرتبہ قل اللہ احد پڑھے اور دوسری میں صرف 1 مرتبہ، پھر اپنی حاجت طلب کرے. اور نماز حاجت کے متعلق میں نے جتنی روایتیں پیش کی ہیں ان سب کو میں نے کتاب ذکر الصلاۃ میں بھی درج کیا ہے جو 50 کے اوپر ہے. تو سامعین، یہاں پر ہم اپنی ریڈنگ کی اس نشست سے آپ سے اجازت چاہیں گے، کیونکہ اس کے بعد ہم آخری ریڈنگ کی طرف جائیں گے جہاں پہ ہم استخارے کے بارے میں پڑھیں گے. اور اس کے بعد یہ بھی بتا دوں، ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ اس نماز کا ثواب جسے لوگ نماز فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اسی نماز کو توبہ کرنے والوں کی نماز بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور نماز کہ جس میں 120 مرتبہ قل اللہ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح نماز کے سلسلے میں چند نادر احادیث بھی پڑھیں گے، اور ساعت غفلت میں نافلہ پڑھنے کا ثواب. یہ ساری چیزیں ہم اپنی آخری لاسٹ ریڈنگ کی ریکارڈنگ میں مل کر پڑھیں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ.